بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. خود کو گھر والوں کا مجرم تصور کر رہا ہوں. سعودی ڈاکٹر. وزیر صحت نے کرونا سے متاثر ہونے والے سعودی ڈاکٹر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. ڈاکٹر عمر حافظ کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دے رہے تھے کہ اچانک ہی انکشاف ہوا کہ وہ اور اہل خانہ بھی کرونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. مقامی ویب نیوز عاجل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عمر حافظ کے بارے میں ٹویٹر پر لوگوں کی جانب سے غیر معمولی رد عمل سامنے آیا ہے. لوگوں نے ان کی اور اہل خانہ کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں کیں. وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے ٹویٹ کیا: میرے بھائی ڈاکٹر عمر، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ جلد از جلد آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت عاجلہ عطا فرمائے. معاشرہ نہ صرف آپ کے بلکہ امور صحت سے منسلک تمام اہلکاروں کے دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہے اور آپ کی قربانیوں سے بخوبی واقف ہے. کرونا سے متاثر ہونے والے ڈاکٹر عمر نے وزیر صحت کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا: جناب وزیر، آپ کی جانب سے خصوصی اہتمام پر شکر گزار ہوں. یہ میرے لیے اور امور صحت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے نئی بات نہیں، اور اس امر سے بھی ہر کوئی بخوبی واقف ہے کہ آپ ہر ایک کا خوب خیال رکھتے ہیں. میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز، اپنے ہم وطن اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کی خدمت میرے لیے باعث اعزاز ہی نہیں بلکہ میرا فرض ہے. ڈاکٹر عمر نے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اور اہل خانہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے. ڈاکٹر عمر کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا کہ باخدا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری وجہ سے والدہ اور بہنیں اس وبائی مرض کا شکار ہوں گی. میں خود کو ان کا مجرم تصور کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ سب میری وجہ سے ہسپتال داخل ہوں گی. ڈاکٹر عمر نے مزید لکھا: اے رب، میں تو گھر سے لوگوں کی خدمت اور ان حالات میں ان کی مدد کرنے نکلا تھا. ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور جلد از جلد صحت عاجلہ سے نواز دے. سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عمر کے ٹویٹ کے جواب میں لوگوں نے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کی اور اہل خانہ کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی. حرم مکی میں تیسری توسیع کا کام دوبارہ شروع. حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے حرم مکی کی تیسری توسیع کے منصوبے پر کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت مل گئی. سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے جنرل پریزیڈنسی کے پروجیکٹ اینڈ انجینئرنگ کے شعبے کی جانب سے حرم مکی شریف کی تیسری توسیع کے باقی کاموں کو مکمل کرنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے. پروجیکٹ اینڈ انجینئرنگ شعبے کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دوبارہ شروع ہونے والے کاموں میں مرکزی دروازے کی تکمیل، چھتوں کی آرائش کے لیے ماربل کی تنصیب، صحن میں موجود محرابوں کی آرائش اور دیگر اہم امور شامل ہیں. واضح رہے کہ حرم شریف میں نمازیوں کی کم تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ حکام کی جانب سے ہم آہنگی اور کوششوں کے بعد رکے ہوئے باقی کاموں کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خواہش ہے کہ زائرین حرم کو ہر طرح کی راحت اور آرام کا ماحول فراہم کیا جائے، جس کے لیے موجودہ محکموں کی جانب سے مکمل تعاون کے ساتھ حرمین شریفین کے متعلقہ منصوبوں کی تکمیل اور کرونا وائرس سے بچاؤ اور دیگر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. نجم کی گاڑی لے کر فرار ہونے والا گرفتار. سعودی عرب کے شہر ریاض میں سعودی نوجوان ٹریفک خلاف ورزیوں اور حادثات کے موقع پر رپورٹ تیار کرنے والی کمپنی نجم کے اہلکار کو زد و کوب کر کے اس کی کار لے کر فرار ہو گیا. ملک میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ریاض کے الخلیج کے محلے میں پیش آیا. المرصد ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس متحرک ہو گئی اور مقامی نوجوان کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا. نجم کمپنی کا اہلکار ریاض کے الخلیج محلے میں ٹریفک حادثے کی رپورٹ تیار کر رہا تھا. اسی دوران مقامی شہری نے، جو عمر کے تیسرے عشرے میں تھا، نجم کے اہلکار کو زد و کوب کیا اور اس کی کار لے کر فرار ہو گیا. پولیس ترجمان کے مطابق زیر حراست نوجوان کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں مسجد الحرام کی سینیٹائزنگ. سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے رمضان کے آخری عشرے کے دوران مسجد الحرام میں صفائی اور سینیٹائزنگ کی اسکیموں اور حفاظتی اقدامات کا افتتاح کیا. العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے بتایا کہ دونوں مقدس مساجد کو صاف رکھنے، معطر کرنے اور سینیٹائز کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر السدیس نے رمضان کے آخری عشرے کی تیاری اور مقدس مساجد کی صفائی کی اسکیموں پر عمل درآمد کرنے والوں کی نگرانی کی.
السدیس نے مزید کہا کہ تمام حفاظتی اقدامات مقررہ پروگرام کے مطابق انجام دیے جائیں گے اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے زائرین کو معیاری خدمات پیش کی جائیں۔ جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان ہانی حیدر نے بتایا کہ پریزیڈنسی نے رمضان کے ابتدائی 2 اشروں کے دوران دونوں مقدس مساجد میں حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام ہنگامی بنیادوں پر کیا۔ نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے کا اصول نافذ کرایا گیا۔ سینیٹائزنگ کا عمل بار بار دہرایا گیا۔ مسجد الحرام کو روزانہ 7 بار دھویا اور سینیٹائز کیا گیا۔ مقدس مساجد کے تمام کارکنان کا کرونا ٹیسٹ بھی لیا گیا، جبکہ مسجد الحرام کی سیکیورٹی پر مامور فورس کی شراکت سے حفاظتی پروگرام کی پابندی کی گئی۔ ہانی حیدر نے مزید کہا کہ پریزیڈنسی مسجد الحرام کے دروازوں پر کمپیوٹرائزڈ تھرمل کیمرے نصب کر رکھے ہیں تاکہ مسجد الحرام میں کسی بھی وقت آنے جانے والوں کا جسمانی درجہ حرارت خود کار نظام کے تحت چیک کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کے ماہرین مسجد الحرام کے متعدد دروازوں پر ڈیوٹی بھی انجام دے رہے ہیں۔ موبائل سمز فروخت کرنے والا ایک اور گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس ٹیموں نے دوسروں کے آئی ڈی کارڈز پر موبائل سمز جاری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کا کہنا ہے کہ ملزمان بنگلہ دیشی ہیں جن کی عمر 20 سے 40 برس کے درمیان ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ بعض غیر ملکی افراد جعلی موبائل سمز کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے بارے میں پولیس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ریاض کی ایک اور مارکیٹ میں کام کرتے تھے جہاں آنے والے مقامی اور غیر ملکیوں کے شناختی کارڈ یا اقامہ کی فوٹو کاپی کسی بھی طریقے سے حاصل کر کے ان کے ذریعے موبائل سمز جاری کروانے کے بعد بھاری داموں انہیں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے پولیس کو 573 موبائل سمز جو مختلف لوگوں کے ناموں پر رجسٹرڈ تھیں کے علاوہ 1133 ریچارجنگ کارڈز اور 1,40,000 ریال برآمد ہوئے۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کا کیس پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کو ارسال کر دیا گیا جہاں ان سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے سعودی عرب میں موبائل سمز جاری کرنے کے لیے اقامہ کارڈ کی کاپی اور فنگر پرنٹ لازمی ہیں جس کے بغیر موبائل سم جاری نہیں کی جا سکتی۔ کچھ عرصہ قبل بھی ریاض پولیس نے ایک گروہ کو گرفتار کیا تھا جس کے قبضے سے سینکڑوں موبائل سمز اور اقامہ و سعودی شہریوں کے شناختی کارڈ کے علاوہ لوگوں کے فنگر پرنٹس کے سینکڑوں سیٹ برآمد ہوئے تھے۔ ملزمان جعلی ناموں اور شناختی کارڈ کی مدد سے موبائل سمز جاری کرانے کے بعد انہیں بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں جو قانونی طور پر غلط ہے۔ ایسے افراد کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرتی ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔